زندگی میں آپ پر مصیبتیں پہاڑوں کی طرح آتی ہیں. جس طرح بندہ سمندر میں ڈوب رہا ہو، اس طرح اگر آپ کو لگ رہا ہے پریشانیوں میں ڈوب رہے، آپ کو لگ رہا ہے آپ مصیبتوں میں پھنس رہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ان مصیبتوں سے نہیں نکل پا رہے، آپ کو لگ رہا ہے ان پریشانیوں سے کبھی نکل نہیں پاؤں گا میں، زندگی میں مجھ پر طرح طرح کی پریشانیاں آ رہی ہیں، میں اب باہر نہیں نکل سکتا، آپ مایوس ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. میں آپ لوگوں سے ایک بات کہوں گا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں وہ باتیں حدیث سے جو ثابت ہے، وہ آپ لوگوں کو باتیں بتاتا ہوں جس کا آپ کی زندگی میں حیران کن اثر ہوتا ہے. آپ خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں یار اتنی تیزی سے فائدہ. میں آپ لوگوں کو وہ وظائف نہیں بتاتا جس سے آپ کا دماغ گرم ہو جائے یا بعد میں جا کر آپ کوئی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں، کیونکہ کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں اور لوگ اسے برداشت نہیں کر پاتے، برداشت نہیں کر پاتے. اور ہر کسی کا تقوی ایک جیسا نہیں ہوتا. اللہ کے نیک بندوں کی بات الگ ہوتی ہے کہ وہ وظائف پڑھ رہے ہیں، وہ ذکر و اذکار جیسے کر رہے ہیں. ہمیں جو ہے نا صرف اور صرف مسنون ذکر و اذکار جو ہے وہ کرنے چاہیے. مسنون ذکر و اذکار کی اگر میں بات کروں جس سے ہماری زندگی کی ساری مصیبتیں دور ہو جائے گی، جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں بتایا، چاہے وہ پہاڑوں کی صورت میں ہو، اتنی مصیبتیں ہیں کہ پہاڑ بن گئے ان کے، اور وہ آپ پر ہے، آپ پر گرنے والے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، تھوڑا سا ذکر و اذکار کی طرف آ جاؤ، مسنون دعاؤں کی طرف آ جاؤ. جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں پڑھی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں پڑھی ہیں، اللہ کے رسول نے پڑھی ہیں دعائیں، جو اللہ کے محبوب نے پڑھی ہے، اللہ کے حبیب نے پڑھی ہے، وہ دعائیں خود پڑھے. جو صحابہ نے پڑھی ہیں وہ دعائیں پڑھے. آپ دیکھیے کتنا زندگی میں فائدہ ہوگا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہے، صحابہ اکرام نے ہمیں بتائی ہیں وہ پڑھنی ہے. تو اس کے بینیفٹس ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کے بینیفٹس ہم کچھ ہی دنوں میں حاصل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں، جب آپ احادیث پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ یعنی کہ سنتوں پر عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بندہ جو ہے، سب سے پہلے یہ یاد رکھیے گا، جو میں نے نوٹ کیا، ہو سکتا ہے علماء اکرام اس میں کچھ اور بتاتے ہو، لیکن میں جو اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ سنت پر چلنے کا اپنا ہی مزہ ہے. سکون بہت ہے، سکون بہت زیادہ ہے، مزہ بہت زیادہ ہے، اور ایزی وے، بالکل آسان راستہ دیا ہوا ہے، آسان طریقے بتائے میں ہمیں. کوئی بہت زیادہ ہمیں ایسا نہیں ہوا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی سنت مجھے نہیں معلوم کہ یار جو بہت زیادہ ہیوی ہو، ہم کر نہ سکتے. بہت ایسے ہے کہ بہت محبت سے آپ کرو، اس پہ عمل کرو، اس کے فائدے اپنی آنکھوں سے دیکھو. گارنٹیڈ بولتا ہوں، حسد لگانے والا، جو نظر بد لگانے والا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جادو کرنے والا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر آپ سنتوں پر عمل کرتے، آپ پر جادو کا اثر نہیں ہوگا. ہو گیا تو 100 میں سے 0.1% ہلکا سا ہو گیا تو ہو گیا اثر، ہلکا سا بول رہا ہوں، زیادہ نہیں ہو سکتا. مار نہیں سکتا آپ کو جادو کرنے والا، آپ کو تباہ و برباد نہیں کر سکتا اگر آپ سنتوں میں. ہاں ہلکا پھلکا بیمار ہو سکتے ہیں. وہ دعائیں پڑھے، سورہ فلق سورہ ناس ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو سورہ فلق سورہ ناس آئی، پڑھے، اس کے بینیفٹس اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو مسنون دعائیں، اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار مسنون دعاؤں کا تو ہمیں نہیں معلوم، تو بھائی بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو آپ کو یاد ہوں گی، اور اس کے لیے میں سب سے آسان راستہ بتا رہا ہوں آپ کو. اگر میں مسنون دعائیں لکھ کر دینا شروع کر دوں، ویڈیو میں بتانا شروع کر دوں، بتا تو دیتا ہوں لیکن میں لکھ کر دینا شروع کر، اگر ایڈیٹر کو بولوں بہت ٹائم لگ جائے گا اس میں. آپ نے کرنا کیا ہے، بک اسٹال پہ جائیں جہاں پر دینی کتابیں ملتی ہیں، یا وہ ویسے بھی جو بکس ملتی ہیں، آپ ان سے کہیں مجھے مسنون دعاؤں کی کتاب دے دیں. پتلی سی ایک چھوٹی سی کتاب دے گا وہ آپ کو، اور تقریباً میں خیال میں ہدیہ اس کا 8-10 روپے، 5 روپے، 10 روپے ہدیہ ہوتا ہے. زیادہ یعنی کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی کاسٹلی ہے، ہدیہ بھی بہت کم ہے اس کا. اور اس کے فائدے، ہدیہ کم ہے لیکن اس کے فائدے بے تحاشا ہے، اس کے بینیفٹس حد سے زیادہ ہے.
آپ کا دشمن آپ کو چھو بھی نہیں سکتا، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی فورسز کو آپ کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیتا ہے۔ آپ کے بارے میں برا سوچنے والا اس کے ساتھ برا ہونے لگ جاتا ہے، آپ کے لیے جو گڑھا کھودے گا خود اس میں گر جائے گا۔ آپ کو کوئی بھی زہریلی چیز نہیں کاٹ سکتی، یعنی اس کا اثر نہیں ہو سکتا۔ میں بتاؤں گا ابھی آگے، یہ جو میں بتا رہا ہوں مسنون دعاؤں کے فائدے بتا رہا ہوں۔ آپ پر رزق کی تنگی پریشانی نہیں آ سکتی، آپ کے بیوی بچوں پر رزق کی تنگی پریشانی نہیں آ سکتی، بیماریاں بھاگنا شروع ہو جاتی ہیں جس گھر میں مسنون دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ جتنی بھی کوئی سی بھی اگر آپ پریشانیاں لے لو، ایک طرف ایک بندہ کھڑا ہو جائے اور ایک طرف دنیا کی تمام پریشانیاں کھڑی ہو جائیں، مصیبتیں ہو جائیں، اور ایک طرف ایک بندہ کھڑا ہو جائے جو دل سے مسنون دعائیں روزانہ پڑھتا ہے، ٹائم سے پابندی سے صبح اور شام پڑھتا ہے، 3 بار 7 بار ہر دعا کو پڑھتا ہے، مشکل سے، میں خود پڑھتا ہوں تو میں بتا رہا ہوں، مشکل سے 5 سے 6 منٹ لگتے ہیں، 5 سے 6 منٹ میں ساری دعائیں مسنون دعائیں پڑھ لو گے آپ، کافی ساری دعائیں یعنی کہ، اور اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، ایک طرف دنیا کی بیماریاں پریشانیاں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، ایک طرف ایک بندہ کھڑا ہو جائے کوئی، اور وہ بندہ جو مسنون دعائیں ڈیلی پڑھتا ہو، پابندی کے ساتھ پڑھتا ہو صبح شام، تو یہ ساری دنیا بھر کی پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، جادو ٹونا کرنے والے، نظر بد لگانے والے، حاسد، دشمن، کینہ رکھنے والے، بغض رکھنے والے، سب کو ایک ساتھ کر دو، لیکن ایک مسنون دعا پڑھنے والا جو ہے اس پر ان سب کو ملا کر اس بندے پر اثر نہیں کریں گے۔ اگر اس پر وار کریں گے سب ایک ساتھ مل کر تب بھی اثر نہیں ہوگا، ان کا وار جو ہے وہ بیکار جائے گا، اس بندے کو کوئی بھی فرق نہیں پڑنا۔ کیوں؟ ٹوٹلی اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگ رہا ہے، اللہ سے مدد طلب کر رہا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، سنتوں پر عمل کر رہا ہے۔ سنتوں پر عمل کیسا ہو گیا؟ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے دعائیں وہ پڑھ رہا ہے، سنتوں پر عمل ہو گیا۔ تو آپ یہ بتائیے، کوئی اس کا بال بھی باقا کر سکتا ہے، اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جو اس کے ساتھ برا کرنا چاہتا ہے اس کا برا ہو جانا شروع ہو جائے گا، خود پھنس جائے گا۔ پریشانی مصیبتیں اگر آتی ہیں اس پر تو رک نہیں پاتی، آتی ہر انسان پر، کچھ کر نہیں پاتی، اسے کچھ نقصان نہیں کر سکتی اس کا۔ میں ان میں سے کچھ مسنون دعائیں بتا دیتا ہوں آپ کو، تاکہ ویڈیو لمبی، تقریباً 10 منٹ کی ویڈیو ہو رہی ہے، لمبی نہ ہو جائے۔ پھر مسنون دعاؤں کی کتاب آپ لوگوں نے لازمی لینی ہے، مجھے کمنٹ میں بتانا کہ عبداللہ بھائی ہم وعدہ کر رہے ہیں ہم جا کر آج ہی بک اسٹال سے لیں گے، اور اللہ کا واسطہ میرے، دیکھو میں بھائی بنایا ہوا ہے آپ لوگوں کو، بہنیں بنایا ہوا ہے، تو میری باتوں پر عمل کرو یار، فائدہ ملے گا۔ میں کوئی ان باباؤں کی طرح نہیں ہوں کہ 5000 مرتبہ یہ پڑھ لو زندگی بھر کی تمام مشکلات پریشانیاں دور، اب کبھی نہیں آنی تم پر، یا یہ کر لو تو تمہارے اوپر جن بھوت جادو ٹونا ہوا ہے 2 منٹ میں اس کا اتارا ہو جائے گا، جن بھوت بھاگ جائیں گے تمہارے، جادو ختم ہو جائے گا۔ نہ، میں جھوٹ سے کام نہیں لے رہا، میں بالکل حقیقت بیان کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ چیزیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اس پر عمل کر لو، بس اس پر عمل کرو۔ بھائی میں وہ دیکھوں گا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، جس کا فائدہ ہوا زندگی میں بے تحاشا، انہیں فائدہ ہوا، انہوں نے امت کو بتایا، امت کے سامنے یہ چیزیں رکھی ہے اور امت کے فائدے کے لیے رکھی ہے۔ ہمارا فائدہ ہے نا ٹوٹلی، اس میں نقصان ہو سکتا ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کامل یقین کے ساتھ، مضبوط عقیدے کے ساتھ پڑھیں۔ خیر میں کچھ دعائیں بتا دیتا ہوں، 2-4 دعائیں جو میں ڈیلی معمول میں رکھی ہوئی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو سب سے پہلے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اچھا بک آپ نے لازمی لے لینی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، یہ 7 مرتبہ میں پڑھ لیتا ہوں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ایک بار پڑھتا ہوں، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا، یہ میں نے جو بتایا نا کہ آپ کو زہریلی چیزیں، اور ایک جگہ تو آتا کہ ایک صحابی نے زہر پی لیا تھا اس دعا کو پڑھنے کے بعد، یا ایسا کچھ واقعہ آتا ہے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، میں دیکھ کر بتاؤں گا کسی دن، کچھ ایسا تھا کہ زہر پی کر وہ کفار سے لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، لیکن کفار نے کہا کہ یار یہ ایسا زہر ہے جو ہم نے تلوار اوپر لگایا ہوا ہے۔ اگر کسی کو یہ واقعہ یاد ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا کہ یار یہ اکیلا یہ بندہ زہر پی گیا تو ہماری پوری فوج بیکار ہے۔ پھر تو اس طرح کا کچھ واقعہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، یہ دعا پڑھ کے انہوں نے
3 مرتبہ یہ دعا پڑھ کے اور پی لیا تھا. اس طرح کا سین بتا رہا ہوں میں. تو بسم اللہ الذی لا یضر والی جو دعا بتا رہا ہوں یہ 3 بار پڑھتا ہوں. اس کے بعد اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. صحیح ہے, یہ 3 بار پڑھتا ہوں. اب یہ دعا آپ کہیں گے کہ ہم نے شاید نہیں پڑھی ہوئی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ دم کرتے تھے پڑھ کر 3 بار, یعنی کہ وہ جتنی 3 بار ہے کہیں 7 بار ہے کہ دم کرتے تھے وہ. تو یہ ڈیلی کا معمول تھا آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو اس لیے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. اچھا اور بھی ہیں اس کے علاوہ ساری دعائیں اگر میں بتاؤں, لیکن یہ یاد رکھیے گا 5 سے 7 منٹ آپ کو لگتے ہیں, زیادہ نہیں لگتے. صبح شام آپ لوگوں نے پڑھنی ہے, اپنے اوپر دم کر لیں. اور چھوٹے بچے جو ہیں ان پر بھی آپ دم کر سکتے, کسی بڑے پر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, چھوٹے بچے جو ہیں اس کا فائدہ کچھ دنوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا انشاءاللہ. فائدہ دیکھیے گا کیسے آپ کے گھر سے پریشانیاں مصیبتیں آپ کی زندگی سے چلے جاتی. میں نے مثالیں دیے, پہاڑ جتنی بھی مصیبتیں پریشانی. خاص دعا میں یاد رکھیے گا. اور سب سے زیادہ اپنے بھائی کی بات ماننی ہے. ابھی جا کر آپ نے مسنون دعاؤں کی کتاب لینی ہے. ٹھیک ہے, اور وہاں کھڑے ہو کر دیکھیے گا, ان کو کہیے گا کہ جو یہ وہ کتاب ہے نا جو احادیث سے ثابت ہے دعائیں وہ ہیں اس میں شامل, وہ دیکھ لیجئے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, وہ لازمی لے لیجئے گا اور ان دعاؤں کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے, مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.